فرائڈ نے بھی 3 لیولز متعین کیے ہیں انسان کی معنوی شخصیت۔ دیکھیے ایک شخصیت میری ظاہری ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس سے ہماری اناٹومی بحث کرے گی۔ یہ اناٹومی کے بعد جو ہے ہمارے اعضاء کے مختلف کیا وظائف ہیں، کیا کام اس نے کرنا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، دل کا کام کیا ہے اور جگر کا، یہ فزیولوجی بحث کرے گی۔ لیکن ہماری معنوی شخصیت ایک اندر ہے، اس سے کون بحث کرتا ہے؟ سائیکالوجی۔ اس سائیکالوجی میں حالانکہ انتہائی یوں سمجھیے کہ غلط رخ پر انسان کو لے گیا ہے فرائڈ، بہت غلط رخ پر، لیکن کم سے کم ایک ایکویٹی آف ویژن جو ہے، معاہدے کی گہرائی، اس کے بارے میں میں قائل ہوں۔ اس نے بھی 3 لیول معین کیے انسان میں معنوی طور پر۔ نیچے کیا ہے؟ اڈ یا لبیڈو، یہ وہ اینیمل انسٹنکٹس ہے جو انسان کو نیچے کھینچتے ہیں۔ اس سے اوپر ایگو، خودی۔ تیسرا سپر ایگو۔ سپر ایگو اس نے معین کیا ہے کہ یہ اصل میں ہر معاشرے کے اندر کچھ معیارات ہوتے ہیں، ان معیارات جو ہے وہ ہانٹ کرتے ہیں انسان کو، یہ کام نہیں کرنا، یہ بھائی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا یہ ایک سپر ایگو ہے جو ایگو کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ پھر ایگو اگر چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے پورے وجود حیوانی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایوری اپر لیول کنٹرولز، there is a restraint from the upper level to at the lower level۔ یہ ایگو اڈ اور لبیڈو کو کھینچ کر رکھتی ہے، سپر ایگو اس کو کھینچ کر رکھتی ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ 3 لیولز کیا ہیں؟ لطیفہ نفس، وہ ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے جو فرائڈ کہہ رہا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، وہ اس سے اوپر ہے، لطیفہ روح سب سے اوپر ہے۔ یہ 3 روح اوپر مجھے کھینچنا چاہ رہی ہے، اور یہ میرا جسم اور میرا مادی وجود مجھے نیچے کھینچ رہا ہے۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، اسی کشمکش میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اور دیکھیے قلب کا معاملہ کیا ہے، یہ جو جسمانی قلب ہے ہمارے اندر، اس کو بھی چین نہیں ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، ہر وقت، اور بدل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مانوی قلب جو ہے، اس کا بھی کبھی رخ ہو جاتا ہے روح کی طرف تو پورا وجود روحانی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قلب حاکم ہے، مبدأ ارادہ قلب ہے۔ جب یہ روح کی طرف رخ ہو جائے، آئینہ ہے جیسے کہ آئینہ ادھر ہو گیا تو وہ سارا ریفلیکٹ کرے گا، روح کے جو اثرات ہیں، انوار و برکات، وہ پورے وجود پر چھا جائیں گے۔ اور اگر قلب کا رخ ہو گیا ہے نفس امارہ کی طرف تو پوری انسانی شخصیت حیوانیت، بلکہ ہو سکتا ہے بربریت، اس کے اوپر اترا ہے۔ یہ ہے قلب، ادھر یا ادھر۔ اسی لیے اس سے اوپر جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور اس کی مشیت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ جو خوش قسمت ہے اللہ اس کے دل کو، رخ کو موڑ دیتا ہے روح کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف۔ اور جن کے بدقسمت جو ارن کرتے ہیں اپنے لیے اللہ کا عذاب، ان کا وہ قلب کا رخ کر دیا جاتا ہے وہ نفس امارہ کی طرف، اب وہ حیوان، بل ہم اضل، قرآن مجید کہتا ہے حیوان ہی نہیں، ان سے بھی گئے گزرے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ دل ہے جس سے یہ کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھتے ہیں نا۔ گاڑی آ رہی ہے، میں نے بھی دیکھ لیا، اپنی جان بچا لی، کتے نے بھی دیکھ لیا، وہی بچ گیا، مجھ سے زیادہ بچنے کی صلاحیت اس میں، تو یہ تو میں برابر ہے۔ لیکن یہ اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، شے کی ظاہر تو کتے کو بھی نظر آ گئی ہے،
انسان تو وہ ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت کو سمجھے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے آپ کی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہے. میں صرف ظاہر پر مطمئن نہیں رہنا چاہتا. ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ پھر واقع وہ ہے. یہ اصل میں یہ آنکھ ہے دل کی آنکھ، یہ کان ہے دل کے کان. دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. بہرحال اب اگلی بات سمجھیے، پھر دوہرا لیجیے. اندر نفس امارہ ہے، ان یعنی لبیڈو ہے، روح ہے، دی سول اور دی اسپرٹ، جو امر عرب ہے، کشاکش ہے ان میں. درمیان میں قلب ہے، جو ادھر ہو جائے تو اس کا بول بالا، ادھر ہو جائے تو اس کا بول بالا. لیکن منبع ارادہ قلب ہے، ارادہ وہاں سے ابھرتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ